بات سب سے پہلے پروگرام میں سپریم جوڈیشل کونسل کے 19 شکایات کو متفقہ طور پر خارج کر دیا ہے اس اعلان کے حوالے سے، جبکہ 5 شکایات کو مؤخر بھی کر دیا گیا ہے۔ بات ساتھ ہی ساتھ ہوگی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کرنے کیا جا رہے ہیں نیکسٹ، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مزمل صاحب، سب سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل شکایات کے حوالے سے کچھ کلیئر کیجیے۔ فروری کے بعد یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا سیکریٹریٹ بھی الگ کیا گیا ہے، اس کا رجسٹرار بھی، سیکریٹری بھی الگ کیا گیا ہے، اس کو امپاور کیا گیا ہے۔ 19 شکایات کو خارج کر دیا گیا اور 5 کو مؤخر کر دیا گیا۔ اب یہ 5 دیکھیں، نام نہیں بتائے انہوں نے کہ کن 5 کی شکایات کو مؤخر کیا گیا ہے اور کن 19 کی شکایات کو مسترد کیا گیا۔ پہلے شکایات کو کلیئر کر لینا کہ شکایات کس حوالے سے اور کیوں۔ ایک مبہم سا پریس ریلیز ہے، دیکھیں انہیں بتانا چاہیے تھا کہ اس بندے نے شکایت کی اس بندے کے خلاف اور یہ مسترد ہو گئی، اس بندے نے اس بندے کے خلاف، اس جج کے خلاف شکایت کی جو مسترد ہو گئی، تاکہ ہم کوئی بات کر سکتے کہ کن ججز کے خلاف شکایات آئیں اور وہ مسترد ہو گئیں اور کن ججز کے خلاف شکایات تھیں جو مؤخر کر دی گئی ہیں۔ اور دیکھیں نا، یہ اب فگر صرف جاری کر دینے سے میرے اور آپ کے لیے بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ججز کا معاملہ ہے، توہین عدالت کا بھی معاملہ ہے۔ ہم کسی جج کا نام لے لیں، وہ نہ ہو اور پھر ابہام پیدا ہو اور کہیں جی کہ اب میں کہوں کہ جی فلاں جج کی جو ہے وہ مؤخر ہو گئی ہے یا فلاں جج کی مسترد ہو گئی ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل کو باقاعدہ ایک بہت ایکسپلینیٹری پریس ریلیز جاری کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے 19 شکایتیں مسترد کی ہیں تو وہ بتائیں کہ انہوں نے کون سی مسترد کر دی ہیں۔ دیکھیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں عام آدمی بھی شکایت کرتا ہے، مثلا میرا کہیں مقدمہ لگا ہوا ہے، میں جج کے رویے سے ناراض ہو گیا ہوں، یا میں سمجھاؤں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا میں سمجھاؤں کہ میرے پاس کوئی جج کے خلاف ثبوت آ گئے ہیں، تو میں سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت بھیج سکتا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جو 19 مسترد کی گئی ہیں، یہ ان کی ہیئرنگ تو ہوئی نہیں ہے، انہوں نے پڑھی ہیں، ان کی ڈاکومنٹیشن مکمل کی ہے اور ان کو مسترد کر دیا۔ اس میں کوئی جس نے شکایت کی ہے اسے سنا تو نہیں گیا نا۔ اور ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں فرولس درخواستیں ہوتی ہیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری درخواستیں بڑی میرٹ پہ آتی ہیں یا سب درخواستوں کو بڑی ہیئرنگ ہونی بڑی ضروری ہے۔ فرولس درخواستیں بھی آتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف بغض میں درخواستیں بھی دیتے ہیں، لیکن سورسز کلیم کر رہے بھی ہوتی ہیں، ہیں سچی کہ پبلک درخواستیں کرنے کی تجویز کو بیسیکلی مسترد کیا گیا۔ سورسز کلیم کر رہے ہیں پبلک کرنے کی تجویز کو انہوں نے مسترد کیا۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں۔ دیکھیں، ویسے عام جگہ پہ مطلب کسی ایم این اے کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ پبلک ہو جاتی ہے، کسی اور بیوروکریٹ کے خلاف درخواست شکایت ہو پبلک ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اس میں اتنی سیکریسی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور میرے خیال میں اب انہوں نے رولز بنائے ہیں، اس میں یہ رکھیں کہ کم از کم نام تو کیا کریں، تاکہ اور کس نے شکایت کی، جو مسترد ہوئی اور کیا ہوا، کچھ تھوڑا بہت ڈیٹیلز جو ہے وہ دینی ضروری ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ پہ بات کر لیں۔ شہزاد اکبر صاحب کا جناب کرپشن میں مرکزی کردار ثابت ہو چکا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کرپشن ہے اور سابق چیئرمین اسٹیٹ ریکوری یونٹ اور سابقہ مشیر خاص احتساب مرزا شہزاد اکبر کا مرکزی کردار ثابت ہو چکا ہے۔ دیکھیں، شہزاد اکبر صاحب لندن گئے، شہزاد اکبر صاحب نے برٹش گورنمنٹ سے یہ ایگریمنٹ سائن کیا، اس کو راز میں رکھنے کا ایگریمنٹ بھی شہزاد اکبر صاحب نے سائن کیا۔ وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، پاکستان کے اکاؤنٹ کی بجائے، یہ ایگریمنٹ بھی شہزاد اکبر صاحب نے کیا۔ الزام یہ ہے کہ ایک غیر قانونی اسکیم کا ماسٹر مائنڈ بن کے پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا۔ یقیناً پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا۔ اب بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب ویسے تو اب دیکھیں ایک یوٹیوبر بن چکے ہیں، اب وہ پولیٹیشین نہیں ہیں، اب وہ یوٹیوبر ہو گئے ہیں۔ میں خیال ہے انہوں نے اپنا کیریئر سوئچ کر لیا ہے اور اب وہ ایک یوٹیوبر ہیں، تو لیکن ان کو آنا چاہیے اور اپنی وضاحت دینی چاہیے، اور میرے خیال میں ان کو پاکستان آ کر قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ لیکن نا وہ اتنی پریس کانفرنسیں کرتے تھے، پاکستان میں آ کے گرفتاری دے دینی چاہیے، ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 4 سالوں میں نا 3 سالوں میں انہوں نے سینکڑوں پریس کانفرنسیں کی ہیں لوگوں کے خلاف۔ وہ نیب لاہور کے نیب کے دفاتر میں ہی بیٹھے رہتے تھے کہ اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، کر لو۔ 2 ہی تو ان کے ٹھکانے ہوتے تھے، ایک سیاستداروں کا دفتر اور ایک نیب کا دفتر، ادھر اور ادھر سے ادھر، خود ہی انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو آ جانا چاہیے، بتانا چاہیے، ایسی کون سی بات ہے؟ اب انہیں اپنی دفعہ تو نہیں نہ بھاگ جانا چاہیے، ذرا جرأت کا مظاہرہ کر لینا چاہیے۔ اور سرٹنلی یہ ایک بڑا کیس ہے، بتانا چاہیے کہ ان کو کس نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ سے یہ والا معاہدہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دور میں ان کی بریف کیس والی ویڈیوز بھی آئی تھیں،
وہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے لندن میں مل رہے تھے اور بریف کیس لے رہے تھے، وہ ویڈیوز بھی آئی تھیں، وہ اسی دور میں یہ معاہدہ بھی سائن ہوا، اس کا اس میں بہت ذکر ہے، پھر خان صاحب کا ذکر ہے، تو آ جانا چاہیے شہزاد اکبر صاحب کو۔ مزمل صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بہت ساری حقیقتیں کھل کے سامنے نہیں آ چکی کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ بیسیکلی گئے تو گئے کہاں؟ نہیں دیکھیں، اب تو وہ پاکستان کے قومی خزانے میں نقصان پہنچ ہوا چکے یا نہیں ہوا، قومی خزانے میں آگئے اور اس کے بعد کیسے یوٹیلائز ہوئے، تو کیوں کچھ چیزوں کو کنفیوز کیا دیکھیں جاتا ایک ہے؟ معاہدہ تو غلط ہوا نا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، ایک جرم تو ہوا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کے پاس رہنے چاہیے تھی اماؤنٹ؟ نہیں، پاکستان کے خزانے میں آنی چاہیے تھی۔ وہ سپریم کورٹ کے کورٹ پاس میں نہیں آنی ایک چاہیے تھی۔ پراپرٹی ٹائکون کے جرمانے میں نہیں جانی چاہیے تھی، جیسے آپ پاکستان کے خزانے میں پہنچی نا، وہ آنی پاکستان کے خزانے میں چاہیے تھی، اور اس پراپرٹی ٹائکون کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اللیگل گاٹن منی آپ کی پکڑی گئی ہے، اس کو بھی این آر او دیا گیا اور اسی کے جرمانے میں یہ پیسے ایڈجسٹ کیے گئے۔ اس لیے شہزاد اکبر صاحب سے تفتیش اور تحقیقات بہت ضروری ہیں، ان کا مرکزی کردار ہے، اب یہ بات سامنے آ گئی ہے اور میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے اور قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔